السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ باہر 26 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آج مجھے پھر اندر ہی انڈورس ہی وی لاگ کرنا پڑ رہا ہے۔ آج میں وی لاگ ابن خلدون سے شروع کروں گا۔ ابن خلدون میرا اس حساب سے بہت ہی زیادہ پسندیدہ فلسفی ہے کہ اگر آپ نے اسلام کے حساب سے فلسفے کو سمجھنا ہے، ابن خلدون بہت زیادہ آسان ہے سمجھنے میں کمپیئر ٹو ابن العربی وغیرہ، اور یوتھ اننیسیسریلی ابن العربی کے فلسفے میں الجھ کر یا تو اسلام چھوڑ دیتی ہے یا پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ سادہ سادہ باتیں ابن خلدون نے کی ہیں۔ میں ابن خلدون کا آج ریفرنس پائس انٹلیکچوئل فلاسفرز کی مدد کرائسس میں حساب سے کر رہا تھا۔ کاش آج کوئی ابن خلدون جیسا بندہ پاکستان میں ہوتا تو وہ مذاکرات کی سیج سجاتا اور کچھ فیصلے کرتا۔ پاکستان میں ڈرت ہو گئی ہے انٹلیکچوئلز کی، جو کچھ تھوڑے سے تھے انہوں نے ساری اپنی انرجیز پیسہ بنانے میں، مٹیریلزم میں، نیگیٹیوٹی میں لگا دی ہیں۔ میں اس کا ایک بہت بڑا ابن خلدون کے واقعے سے شروع کرتا ہوں۔ 1401 میں دمشق پہ منگولز نے قبضہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے جی، اور دراصل برقوق کا جو فراج غالباً اس کا بیٹا تھا جو اس وقت رولر تھا، اور بڑا ابن خلدون نے سمجھایا تھا کہ ان سے پنگا نہ کریں، لیکن وہ نہیں مانا۔ سیج کر لیا، محاصرہ کر لیا دمشق کا منگولز نے انڈر ٹیمرلن۔ اس نے یہ پریشان ہو گیا، فراج نے دوڑ گیا عراق کے، ادھر بھی معاملات خراب نہ ہوں۔ ابن خلدون اس سیج میں شہر کے اندر پھنسا رہا۔ وہ فلسفی جو کہتا تھا کہ ان سے نہ لڑا جائے، منگول سے نہ لڑا جائے، ٹیمرلین سے نہ لڑا جائے، وہ بیچارہ خود دوڑ گیا اور وہ اندر ہی پھنسا رہا۔ 6 دن کے بعد ٹیمرلین نے ابن خلدون کو ماڈریٹر کے لیے بلایا، نیگوشیشنز کے لیے بلایا، اور سیریز آف نیگوشیشنز ابن خلدون کے ساتھ ہوئی۔ ابن خلدون کو رسیوں سے اٹھایا جاتا تھا، وہاں دیوار محاصرہ، سارا سیج تھی، دیوار تھی دمشق کے اندر، وہ پروٹیکٹڈ ایریا میں جہاں تھے، تو وہاں رسوں سے اٹھا کے باہر رسوں سے پہنچایا جاتا تھا فار نیگوشیشنز ود ٹیمرلن۔ ابن خلدون کے 2 رائٹنگز بہت زبردست ہیں، ایک مقدمہ ہے اور دوسری اس کی اپنی آٹو بایوگرافی ہے، بہت زبردست ہے۔ آٹو بایوگرافی میں اس نے وہ سارا بتایا بھی ہوا ہے۔ ابن خلدون کی تیمور سے نیگوشیشنز کی وجہ سے وہ سیج ختم ہو گئی تھی۔ ویسے بھی ادروائز تیمور کا یہ ہوتا تھا کہ سب لوگ جو اندر ہیں ان کو قتل کر کے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے جائیں، سوائے مولوی، شاعر، رائٹر، ادیب، فلسفی، مذاہب لیڈر، ان کے علاوہ۔ دیکھیں کتنا قابل اور ذہین ٹیمرلن تھا۔ آئی لو ٹیمرلن اے لاٹ۔ میں آپ کو بتاؤں تیمور لنگ کا میں بہت بڑا شیدائی ہوں۔ عمران خان کاش تیمور لنگ کی طرح ہوتا، اسلحہ تو نہیں تھا لیکن لڑتا اس کی طرح، لیکن عمران خان تو تیمور لنگ نہیں بن گیا، تیمور لنگ تو کیا بننا تھا۔ بہرحال اچھا، تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا ہے پروفیسر یونس اس کو بلایا گیا، اور ادھر بھی شہباز امجد ثاقب کو انگل کر رہا ہے کہ تم آ جاؤ یار، ہماری تم مدد کرو گے۔ کرپٹ امجد ثاقب، قوت، بدنام زمانہ قوت والا، کہ تم آ کے انٹرم بن جاؤ تاکہ ہمیں سنبھالو، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ اتنی بڑی بدماش ہیں۔ ابن خلدون کے 2-3، کیونکہ میں نے ابن خلدون کا تذکرہ کیا ہے، تذکرہ تو ویسے میں نے اس ریفرنس سے کیا ہے، ایک نیگوشیشنز کے ریفرنس کے، کہ پاکستان میں تو کوئی
इस पाए का इंडिपेंडेंट निगोशिएटर ही नहीं है। कहाँ मंगोल फौज वो सीज हुई है, वो उस पे खड़े हैं, कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं। एक फलसफी को रस्सों से उठा के तो किया जाता है। कहा यार मेरे जैसे बंदे को मुज़ाकरात के लिए बुला लो, मेरा लेवल तो इब्ने खल्दून वाला नहीं है, मैं तो यार उसके पैर बराबर भी नहीं हूं, बट आई लव दैट मैन। सिंपल सी उसका फलसफा था। 3 कोट्स में बताता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे कि कितने सिंपल फलसफे पे वो ऑपरेट करता था और कितना हमारी रूहानियत के और नौ पे बिलीव करता था। इब्ने खल्दून कहता है कि पास्ट जो है, माजी जो है, वो फ्यूचर से, मुस्तकबिल से बहुत ज्यादा करीब है। जो एक कतरा पानी के दूसरे कतरे से जितना करीब है, उससे बहुत ज्यादा माजी मुस्तकबिल के करीब है। पानी के कतरे हैं, ठीक है जी, वो कहता है कि एक कतरा दूसरे कतरे के बहुत करीब है, यू नो दैट इट्स इक्वल। उसने कहा कि उससे भी ज्यादा करीब माजी फ्यूचर में है। जनाब साहब, ये मैं आपको किबला मोहतरम बताने की कोशिश करता होता हूँ। मसला तो ये है, खोपड़े आपके हैं नहीं है, बिल्लो रानी एक नंगा सा, ना उसका लन है ना मोरी है, वो बंदा उधर अजीब ही तकरीर, ना कोई सर न पैर, वो पम पम कर रहा है। कहाँ राहुल गांधी का क्लिप सुने यार, कमेंट्स में बताएं मुझे। इस डल्ले भोसड़ी के कुत्ते बलूंगड़े का क्लिप देखें और फिर मुझे बताएं यार, आप पे कोई अल्लाह ताला की लानत है। ये जरदारी गांडा बिल्लू जैसे इस तरह के शख्स लगाए गए हैं। एक उसने ये कहा था, हम लोग कहते होते हैं रूहानियत में कि नाउ में रहें, प्रेजेंट में रहें। प्रेजेंट में ही पास्ट है, प्रेजेंट में ही फ्यूचर है। ओके, गैरी जुकाव ये कहता है, इकहार्ट टोले ये कहता है, वेस्टर्न फिलोसफर्स भी ये कहते हैं। उसने तो कमाल ही कर दी। उसने तो कहा कि ये उससे भी ज्यादा करीब हैं दोनों। ऑब्वियसली ये एक फिल्म है जो ऑलरेडी, फिर दूसरा उसका कॉल बहुत अच्छा है, ऑल स्पिरिचुअल नेचुरल एक्सप्रेशंस आर ज्योमेट्रिकल। क्या जबरदस्त उसने इब्ने खल्दून ने कहा। मैं कहता होता हूँ साइक्लिक है, ऐसे बनते हैं, सर्कल्स बनती हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनती हैं। कहते हैं ये सारा इर्तका ज्योमेट्रिकल है। सारी वो जो एक्सटर्नल पेंटिंग है वो ज्योमेट्रिकल है। एक्सटर्नल जो वो सारा वो क्या उसको यार कहते होते हैं जिस पे पेंट शेंट बनाते हैं, वो सारा अपना ज्योमेट्रिकल है। क्या जबरदस्त उसने बात की है। यस, वो इस तरह साइक्लिक है, वो ज़वाल का होता है और सारा उसमें एक्सप्रेशंस हैं, जज्बात के साथ, इमोशंस के साथ है। फा 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 वो चलता रहता है, बनते रहते हैं। एंड दे आर ऑल इंटरलिंक्ड, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, दे आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। वो फू फू करके डिपेंडेंट इसलिए नहीं है, वो अपना एक बुलबुला बंद हो गया, दूसरा चल गया और खड़ गया। डिपेंडेंट होते तो ये भोसड़ी छोसड़ी बहन चोद ये हमारे गले पड़े होते। तीसरी, इब्ने खल्दून ने एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल फिर दी है। इब्ने खल्दून ने कहा कि ये जो सीडेंटरी कल्चर है, ये जो बैठने वाला, ये जैसे मैंने अपने मेमोयर्स में लिखा है कि सिंध में वो कॉफ़ी शॉफ़ी वो चाय पीते रहते हैं खोखों में। बीबीसी वाला हैरान हुआ, किसी ने सिंध से कहा कि आजकल भी पीते हैं। यार आपको वैसे मौका मिले ना, मेरे मेमोयर्स ज़रूर आप पढ़ें, मैं मुफ्त आपको दे दूंगा कुछ लोगों को, वो किसी ने मुझे कहा है, लेकिन पढ़ने वालों को सिर्फ। बहरकैफ मैं शायद ये परेड होनी है इधर न्यू जर्सी में, एक परेड फंक्शन पाकिस्तान का होता है 18 को न्यू जर्सी में है। मैं अपनी किताबों के साथ उधर मौजूद होगा। काइंडली जिसने भी मुझे मिलना है, वो न्यू जर्सी में जो परेड बड़ी मशहूर होती है, फंक्शन होता है इंडिपेंडेंस का, पाकिस्तान डे का, वहाँ आए, वहाँ मुझे मिले, मैं ऑटोग्राफ बुक भी आपको अपनी दूंगा। खैर, इब्ने खल्दून ने कहा जनाब साहब कि सेडेंटरी कल्चर जो है वो सिविलाइजेशन की मिराज है। सिविल तहजीब, एक्चुअली मैं तहजीब के बहुत खिलाफ हूं, ये बड़ी गलत चीज है। वी आर एवर मूविंग, एवर इवॉल्विंग। तहजीब को एक फिट कर दिया, ये तहजीब, नई तहजीब के अंडे लौंडे मांडे पांडे,
ٹھیک ہے جی, تہذیب شہذیب کوئی چیز نہیں ہے, صرف اچھا. تو اس نے کہا کہ سیڈنٹری کلچر جو ہے وہ سویلائزیشن کے اندر جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے سویلائزیشن کو, اور وہ ارتقاء ختم کر دیتا ہے اور کرپشن آ جاتی ہے. اسٹیٹس کو, سیڈنٹری کلچر از اسٹیٹس کو, ابن خلدون نے جو ریفر کیا ہے کہ پھر اس سے کرپشن آ جاتی ہے. وٹ از اے کلاسک ایگزامپل. ویسے میں آپ بتا رہا ہوں, چلیں ایک اور بھی ابن خلدون کی مجھے ابھی یاد آ گئی. ابن خلدون نے کہا تھا کہ یہ جو چھوٹے لیول کے بزنس مین ہیں, اگر وہ آرگنائزڈ اور آنیسٹی پہ بزنسز چلاتے ہیں, دوز بزنسز آر فار بیٹر ٹو پک اپ دا اسٹیٹ اکانومی کمپیئر ٹو دی ویلدی رولرز کے بزنسز. کیا زبردست بات ابن خلدون نے کی ہے کہ ویلدی رولرز جو ہیں نا, ان کے کاروباروں سے 1000 گنا یہ چھوٹے, وہ اجمل بلوچ ہے, تاجروں کا صدر ہے, میرا بڑا دوست ہے, نیک چھوٹا سا سکون سے بزنس چلا رہا ہے, اتنا بڑا آدمی, یہ بہتر ہیں ٹاٹا ماٹا سے, جس کا راہول گاندھی نے کہا ہے کہ وہ پھر ویلتھ کنٹرول کر رہے ہیں, یہ گانا شانڈا یا آئی پی پیز کے بدماش گنڈے کتے. اچھا جی, آتے ہیں پاکستان پہ. ابن خلدون کی بہت بات ہو گئی. مجھے ویسے آپ پہ بہت سر کھپائی کرنی پڑتی ہے, ان دا سینس دیکھیں یار, نہ مجھے کوئی اس سے پیسہ ملتا ہے, الٹا گالیاں پڑتی ہیں, گھر میرا سیل ہوا ہے, فوج کتی. یس آئی انڈرسٹینڈ دس از دا پرائس ون ہیز ٹو پے, لیکن آئی لو ٹو گائیڈ پیپل ان ٹرمز آف ایک اپنا ایکسپیرئنس, اور آپ کا اپنا ایکسپیرئنس یونیک ہوگا. پاکستان میں وہی حالات ہیں کہ 4 آنے والے نئے چیف جسٹسز جو ہیں, ٹھیک ہے جی, جو اس بینچ میں بیٹھے تھے, منصور علی شاہ, منیب اختر, یحییٰ آفریدی اور عائشہ ملک, یہ 4 جو ہیں جناب صاحب, انہوں نے وقت ڈالا ہوا ہے بھوسڑی کا. بھوسڑی کی جھوٹ ہمیشہ جھوٹ ہوتا ہے, بھوسڑی کی پیشاب اور ٹٹی دونوں نکلے ہوئے ہیں. آج میں آپ کو یہاں پریڈکٹ کرتا ہوں, نہ ہی عمران خان, نہ ہی جماعت اسلامی, نہ ہی یوتھ, قدرت ایسا الٹا کر کے میں آپ کو بتاؤں, بھوسڑی, گانڈا, منیرہ مستری, سور, شوباز, اس طرح زندہ ننگا مارے گی انہیں, میں آپ کو بتا دوں. اور دسمبر سے پہلے پہلے یہ 4 کریکٹر ذلیل و خوار ہوں گے, میں آپ کو بتا دوں. عمران خان تو لکی ہے, ہی ول گیٹ اے بینیفٹ, حالانکہ وہ ثابت قدم رہا ہے. آئی ڈو اپریشیٹ, اینڈ کمپرومائز جب اس نے کیا تھا, میں پھر اس پہ پڑ گیا تھا, پتہ نہیں اس نے میرا ویلاگ سن لیا, اس نے پھر کہا نو 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 نو, کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے. اب ڈانس کرتے پھر رہے ہیں ارشد ندیم کے گولڈ میڈل کے گرد. مریم کہتی ڈیتھ کلیئرڈ, اب اس کے ساتھ فوٹو. میں کہتا ہوں ارشد ندیم, تمہیں اگر ذرا سی بھی شرم ہے, ڈٹ کے بیان دو کہ میں تو چیف منسٹر کو ملنا چاہتا تھا, اس نے مجھے ملنے سے انکار کیا تھا. جیولن کے میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, اور اب یہ باتیں حرام زادے کرتے ہیں. میں 2007 میں چین میں تھا, 2008 میں اولمپکس ہو رہی تھی. ایک میرے ساتھ خاتون کام کر رہی تھی جس کی بہن کو اولمپک ٹریننگ کیمپ میں رکھا ہوا تھا. وہ کہتی تھی کہ وہ پچھلے 5 سال سے وہاں ہیں, 5 ایئرز. اس دوران میرا باپ مرا, اس دوران میری ماں مری, اور اس کو نہیں بتایا گیا. ملنے ہمیں بڑا لمیٹڈ سا کبھی کبھی موقع دیا جاتا ہے, ادروائز شی از ٹرینڈ بائی دا چائنیز گورنمنٹ. اور میں نے اس کا نوٹ شوٹ رکھا تھا, پتہ نہیں اس نے 5-6 سوئمنگ یا کس فیلڈ میں تھی, تمغے گولڈ کے لیے تھے اس نے. اس طرح حکومتیں ٹرین کرتی ہیں, اس طرح کٹے. وہ 20 سال وہ جرنیل حرام زادہ ریٹائرڈ, 20 سال وہ FIH کا اولمپکس کا پریزیڈنٹ رہا, اور اب رانا ثناء اللہ ادھر گنڈے مروا رہے عورتوں کے ساتھ, کشتیوں میں بیٹھا لونڈا لپاڑا سا. 27 کا کنٹینجنٹ کیا, اور 7 بندے یہ غریب, جن میں سے ہاکی کو چلائیں جو ہمارا قومی کھیل ہے, بالکل برباد ہو گیا. اسی ویلاگ فارمیٹ سے میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے, پاکستان ہیز اے ہیوج پوٹینشل, پاکستان ہیز ہیوج نیچرل ریسورسز. اور آپ دیکھیں کہ
صرف اور صرف بیڈ گورننس آج آپ پاکستان میرے وال جیسے لوگوں کے حوالے کر دیں, آج آپ کر دیں, پاکستان آسمانوں تک نہ پہنچ کے آپ میرا نام بدل دیں. لسن ٹو راہل گاندھی اسپیچ اگین, ریڈ اباؤٹ ابن خلدون. ابن خلدون کا مقدمہ بہت آسان ہے, بہت آسان فلسفی ہے ابن خلدون. اس کی ساری حکایات, اس کے سارے قول اقوال بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے. روحانیت کا بیس ابن خلدون بناتا ہے. یس, ابن خلدون وحدت الشہود پہ بلیو کرتا تھا, ناٹ لائک ابن العربی. وحدت الوجود پہ ہم لوگ منصور حلاج میں وحدت الوجود پہ بلونگ کرتے ہیں. جیسے نیومین کا کل میں نے کہا تھا, وہ ایکسٹرنل اس میں گاڈ دیکھتا ہے اور کہتا ہے لعنت ہے تم پہ اگر تم نہیں دیکھ سکتے. اس کا مطلب ہے آپ کو یہ تو اتنا ایزی ہے جس طرح شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ رہے ہیں. ایکسٹرنل ایونٹس میں گاڈ کو تلاش کرنا اتنا ایزی ہے جتنا مرر میں آپ اپنا چہرہ مبارک دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, تو اب جماعت اسلامی کا انہوں نے لکھا ہے, جماعت اسلامی بین چل رہی ہے, اس کو ایز اے ٹول انہوں نے یوز کرنا ہے. ابھی کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی ہیں. یو ایس کا وہ پھر ڈیموکریٹس رپڑا ڈالے ہوئے ہیں کمالا کے ننگا ڈانس کی وجہ سے. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قدرت ان کو رگڑا دے گی. 4 آنے والے چیف جسٹسز سنبھالے نہیں جانے بھوسڑی سے, بونڈ کا زور لگا لے. اور یہ جو تفصیلی فیصلہ ہے, اس نے حکومت, اس نے الیکشن کمیشن, ان کو فارغ کر دینا ہے. میں آپ کو بتا دوں, ان کو فارغ کر دینا ہے اس نے. اور یہ اس طرف جا رہے ہیں, یہ شہید ہونا چاہتے ہیں, حالانکہ انہیں کچھ نہیں ملنا ہے. ٹھیک ہے جی. لیں جی. اچھا, جماعت اسلامی کا وہ بھی ایز اے کیٹلسٹ یوز ہوگا فار دا ٹرننگ ایونٹس. ٹھیک ہے. اور بچنا منیرہ مستری سور نے بھی نہیں, یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ بچے جو اس نے کتے نے, حرام زادے دلے کے بچے نے کل ادھر بولا ہے, زندہ مار رہے ہیں پاکستانیوں کو. یہ حیوان ہے. کہاں ٹیمر لین ادھر کہاں بلا رہا ہے ابن خلدون جیسے فلسفی کو ڈسکشن کے لیے, اور یہ حرام زادہ بلاتا ہے کسی کو. چلیں, کوئی پاکستان میں شاید ابن خلدون جیسا نہیں, لیکن نیک آدمی کافی ہوں گے. اشفاق جو سارے مر گئے. فلسفی کوئی راہ نہیں, وہ خلیل قمر بھی بونڈ اٹھوائی بیٹھا ہے. اب کس سے وہ جی بھی پاکستان کے معاملات ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ میں کیسے پاکستان میں پیدا ہوا. ویری انٹرسٹنگ. مجھے تو ادھر گوروں سے بات چیت, آر یو پاکستانی, اور میں کہا یس آئی ایم اے ویری پراؤڈ پاکستانی. پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے, بہت زیادہ. بنگلہ دیش میں آپ میری ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں, صرف 4.56 ارب لیا تھا. 4.5 یا 6 ارب لیا تھا آئی ایم ایف سے ریزروز کو سٹیبل کرنے کے لیے. لوڑے لگ گئی پوری حکومت. آپ نے حال ہی میں $7 بلین کا پیکج لیا ہے. $7 بلین. آپ نے تو لوڑے کیا لگنا تباہ و برباد ہو جائیں گے. بجلی کے نرخ اس لیے بڑھائے ہیں, اور ان کو نہیں پتہ ہے کہ بنگلہ دیش میں آگ لگی ہے, جماعت اسلامی فیض آباد آگے بیٹھ رہی ہے مہنگائی کے خلاف, اور ہم پھر بجلی بجا دیں. ان کی ٹوہا مارا ہوا ہے آئی ایم ایف نے, ٹوہا مارا ہوا ہے ان کا. بڑھے گی بجلی کے ریٹ, پھر بڑھیں گے بجلی کے ریٹ, تیل کے ریٹ بھی بڑھے. یہ زندہ مار دیں گے آپ کو. میں آپ کو بتاؤں, انہیں مجبوراً عمران خان جیسے پاپولر لیڈر کو لانا پڑے گا. میں آپ کو بتاؤں. اور یہ جو امجد ثاقب کو انٹرم وہ ڈاکٹر یونس بنا کے پیش کرنے کی گانڈے نے, کل وہ شہباز نے امجد ثاقب سے کوئی رابطے میٹنگز وغیرہ کی ہیں کہ تم بھی بھئی ڈاکٹر یونس کی طرح تیار ہو گیا. ایسے کبھی نہیں ہوگا. میں جب عمران خان پی ٹی آئی سے امجد ثاقب کو پیسے دینے شروع کیے, میں نے بڑی تنقید کی کہ اس بدماش, اس غنڈے, کرپٹ آدمی کو. His case is not like Dr. Yunus. Dr. Yunus was fighting against Hasina Wajid. Amjad Saqib never fought against any party. Like اس نے اپنے آپ کو پارٹی کا شو نہیں کیا, اور ابھی بھی جو ضلالتیں ہوئی ہیں اس نے کوئی اس پہ تذکرہ نہیں کیا. پیسے ٹکا کے لے جا رہا ہے سب آرگنائزیشنز میں without any audit. Pakistan has beautiful people like Arshad Nadeem has proved it کہ ہم لوگ بغیر ٹریننگ کے, ہم لوگ بغیر کسی چیز کے
ہم میں نور ہے، ہم میں روشنی ہے، ہم دمکتے ستارے ہیں. وی کین چینج دا ورلڈ، دا پوٹینشیل پاکستان ہیز. بس ہماری جان چھڑا دیں بلو رانی سے، گانڈے سے، زرداری سے، شوباز لان سے، فائز بوسڑی سے، منیرہ مصری سور سے، ان سب سے ہماری جان چھڑوا دیں تو میں دیکھتا ہوں کتنے ابن خلدون آپ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ٹکا کے اپنا ٹوا مروائیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے